السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنا معراج اور میرے ساتھ ایک دفعہ پھر اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم زید. پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی پاکستان افغان پالیسی پہ. آج اسی پروگرام کا سیکنڈ ایڈیشن ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں. وداؤٹ فردر ڈو آئی وڈ جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ آف ود دا پروگرام ویئر وی لیفٹ لاسٹ ٹائم. زید پلیز کنٹینیو. جی پچھلی دفعہ ہم نے ختم اس بات پہ کیا تھا کہ افغانستان کے جہاد کے دوران کیا ڈائنامکس تھے، کیا وجوہات تھی، کیا ریزنز تھیں، پاکستان کا رول اس میں کیا تھا اور امریکنز انوالومنٹ اس میں کتنی تھی. کیا یہ امریکہ کی جنگ تھی یا یہ پاکستان کی جنگ تھی، مسلم ورلڈ یا یہ مسلم ورلڈ کا اس میں کیا رول تھا. مسلم ورلڈ کے رول میں ہم ایک بات جو ڈیفائن کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے پوری دنیا کی تمام اسلامی تحریکوں نے افغان جہاد کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پہنچے تھے. یعنی پشاور کے جو اسلامک سینٹر ایک پشاور میں ایک مرکز بنایا گیا تھا فورن مجاہدین کا، یعنی غیر ملکی مجاہدین کا، جس میں زیادہ تر عربز تھے. اس کا نام مرکز الخدمات تھا. اس کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ اعظم ایک فلسطینی تھے اور ان کے ساتھ ایک شیخ تمیم عدنانی ایک اور فلسطینین، جارڈینین فلسطینین، کہ جو اس تمام جہادی تحریک کو ہیڈ کر رہے تھے. فلپینز سے لے کر نارتھ افریقہ تک کم از کم 40,000 سے زائد عرب مجاہدین افغانستان میں شامل ہوئے. اربوں اربوں ڈالرز مسلم سورسز سے افغان جہاد میں ڈالے گئے اور پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں نے اپنے آدمی بھیجے. یعنی ہم ذاتی طور پر ان تمام لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ اور پارٹیسپیٹ کیا. اسامہ بن لادن اس وقت ایک بچہ تھا. ہی واز جسٹ این انجینئر جسٹ لائک اینی ادر آرڈنری فٹ سولجر. ہی ہیڈ کم ٹو پارٹیسپیٹ ان واٹ ایور کیپیسٹی. ہی واز جسٹ اے رچ کڈ. امیر تھا اس کا خاندان. اور اس وقت پوری دنیا نہیں، حتیٰ کہ پوری دنیا کے کنورٹ مسلمان جو کنورٹس ہوتے تھے وہ آتے تھے، اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. بیکاز اٹ واز اے مین اسٹریم ایونٹ. کوئی دہشت گردی نہیں تھی افغان جہاد اس وقت. افغان مجاہدین کو امریکہ لے جایا گیا تو رونلڈ ریگن نے ان کو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز سے کمپیئر کیا. یعنی اتنا ان کو افغان مجاہدین کی 6 تنظیمیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں، ان کو فاؤنڈنگ فادرز کا. پوری اسلامی دنیا میں ان کی عزت کی جاتی تھی، حکومتیں شامل تھیں، کوئی پرابلم نہیں تھی. ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ جو کئی ممالک، خاص طور پہ جو سوویت بلاک کے مسلمان ممالک تھے، یعنی عراق تھا، لیبیا تھا، سیریا تھا، اس طرح کے بہت سے ممالک ہیں جو سوشلسٹ تھے اور عرب حکومتیں خاصی، وہ اپنے لوگوں کا افغان جہاد میں پارٹیسپیشن پسند نہیں کرتی تھی. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لڑکے آیا تو کرتے تھے لیکن چھپ چھپا کے آتے تھے. اپنی کھلم کھلا وہ افغانستان میں نہیں آ سکتے تھے. پہلے پاکستان آتے تھے، پاکستان سے افغانستان جاتے تھے اور وہ سب اپنے نام تبدیل کر لیا کرتے تھے. اپنے اصل نام کے ساتھ جہاد میں شامل نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے نام تبدیل کر کے اپنی کنیت رکھتے تھے. کنیت کا مطلب ابو فلانا، یعنی ابو خالد، ابو طارق، ابو حافظ، ابو حمزہ، یعنی ان کے مختلف قسم کی کنیتیں رکھی جاتی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ مختلف ممالک نے اپنے ان لڑکوں کو دیکھنے کے لیے کہ ہمارے کون کون سے لوگ جہاد پر جا رہے ہیں جو جہاد کے خلاف تھے، انہوں نے اپنے سیکرٹ سروسز کے ایسٹس بھی بھیجنا شروع کر دیے تھے. یعنی ہوا یہ کہ کئی دفعہ یہ لڑکے جب واپس اپنے ملکوں میں پہنچے، عراق میں، سیریا میں، لیبیا وغیرہ میں، تو ان کو وہاں پھانسیاں دے دی گئیں. تو ان ممالک نے سختی کی کہ ان کے لڑکے یا تو جہاد پہ نہ جائیں یا جو جہاد سے واپس آتے تھے، جو سوویت بلاک ممالک تھے، ان کو وہاں سزائیں ملتی تھی، پھانسیاں دی جاتی. واپسی پر انہیں کیا ٹریٹرز کہا جاتا تھا؟ جی، ان کو اسلامسٹ فنڈامنٹلسٹ کوئی بھی نام دے کے ان کو سزائیں دی جاتی تھی. اور تب بہت بڑی تعداد میں ان بچوں کی جو جہاد پر آئے، ان کی اوریجنل پیرنٹ کنٹری نے ان کی سٹیزن شپ کینسل کر دی. یعنی آج کے دور میں اگر کسی کا پاسپورٹ کینسل کر دیا جائے، سٹیزن شپ کینسل کر دی جائے تو بچہ کدھر جائے گا؟ اس وقت افغانستان میں ان کا ایک رومانٹک ڈریم تھا. یہ کوئی ان میں سے دہشت گرد نہیں تھا، یہ جینوئن جہادی تھے. یہ افغانستان کو آزاد کرانے کے لیے آئے تھے اور پاکستان سے بھی ہزاروں لوگ گئے. حتیٰ کہ کیٹ سٹیونز، یوسف اسلام کے نام سے جو کنورٹ مسلمان ہیں، انہوں نے ایوری بڈی ان ورلڈ نوز ہم، انہوں نے مسلم ایڈ کے نام سے ایک ریلیف ایجنسی بنائی تھی. یہاں مسلم ایڈ ابھی بھی چلتی ہے، بہت فیمس ہے، بڑی فیمس ہے. اور انہوں نے افغان ریفیوجیز میں اور افغان بچوں میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو اس طرح پوری میں نے کہا نا، مین اسٹریم کانسیپٹ تھا یہ. افغان جہاد میں شرکت کرنا کوئی ٹیررسٹ یا کوئی چھپ چھپا کے والا معاملہ نہیں تھا. پوری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے اور پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اور یہ مسلم ایشو تھا. اٹ واز ناٹ این امریکن وار. امریکن انٹرسٹ کنورج کر رہے تھے لیکن مسلم دنیا بھی یہ سوچتی تھی کہ ہم یہاں پر ایک مسلمان ملک کو آزاد کرانے کے لیے آئے. ایک بات یہاں پہ اور تھوڑا سا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے پچھلے کئی سو سال سے جس مسلمان ممالک پر غیر ملکی قوتوں نے قبضہ کیا ہے، جو مسلمانوں نے وار آف ریزسٹنس لڑی ہے، وہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے. یعنی ایک عجیب سا کانسیپٹ. 1857 میں ہمیں شکست ہوئی، بیٹل آف پلاسی میں ہمیں شکست ہوئی، ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی. یعنی امام شامل کی جو سینٹرل ایشیا میں، چیچنیا میں روسیوں کے خلاف تحریک تھی، اس کو شکست ہوئی. تمام سمرقند، بخارا، تاشقند کی مسلمان مزاحمتیں ایک ایک کر کے دم توڑتی چلی گئی. تمام جگہ جہاں جہاں مسلمانوں نے، عمر مختار کی تحریک مزاحمت جو لیبیا میں تھی، اس کو شکست ہوئی. مسلمانوں کا ایک زوال کا ایک ایسا دور تھا کہ جب
ان پر آبادیاتی نظام قائم کیا جا رہا تھا، تو جہاں جہاں مسلمان ایک بغاوت برپا کرتے تھے، ریزسٹنس دیتے تھے، ان کو شکست ہوتی تھی، بیکاز وہ کوئی کمپیرزن نہیں تھا مسلمانوں کا اور مغرب کی فوجی طاقت کا. مگر افغانستان واز ون مومنٹ جہاں مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم پہلی دفعہ ایک سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں. اٹ واز اے ویری رومانٹک کانسیپٹ، آئی مسٹ ٹیل یو دس. پوری اور جہادی ترانے اور نغمے اور اس کے اوپر سانگز اینڈ فلمیں، حتیٰ کہ پی ٹی وی نے بھی اس زمانے میں ایک فلم بنائی تھی، یہ وقت ہے وفاقہ کے نام سے، اور جو پوری پاکستانی قوم کو اس نے انفلوئنس کیا تھا. اور اس وقت اگر آپ یہ جو عرب کنیکشن ہے جس کو ہم اس وقت آج جن کی باقیات کو القاعدہ کا نام دیا گیا ہے، وہ القاعدہ جو آج ہے اور وہ مجاہدین جو آج ہیں، ان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عرب کنیکشن جو اس وقت پشاور میں موجود تھا وہ جینوئن جہادی لوگ تھے، مگر ان کو بری طرح اس وقت بھی وہ پینیٹریٹ ہو چکے تھے بائی فارن سیکرٹ سروسز. تو 1989 میں جب سوویت وڈرال ہوتا ہے افغانستان سے، اس وقت ان اربوں میں بھی شدید اختلاف پیدا ہوا. نتیجہ مجاہدین نہیں، دیٹ از دی افغان کنیکشن، ناٹ دی عرب کنیکشن. اربوں میں اختلاف یہ ہوا کہ ڈاکٹر عبداللہ اعظام پشاور میں قتل کر دیا گیا ان کار بام، جو کہ عرب لیڈر تھے ان سارے اس گروپ کو جنہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. تمیم عدنانی ویسے انتقال کر گئے، اور اس کے بعد اب ان کے اوپر کوئی لیڈر نہیں تھا، ان میں آپس میں شدید اختلاف، کوئی یکجا کرنے والا نہیں تھا. اب یہ عرب لڑکے جو افغان جہاد میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے، ان کا ایک رومانٹک ڈریم یہ تھا کہ افغانستان میں ایک اسلامک ریاست ہم بنا سکیں گے، اب یہ بری طرح ڈس اپوائنٹ ہوئے. 1989 تک جب سوویت وڈرال ہو گیا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ نجیب اللہ کی حکومت افغانستان میں کابل میں قائم تھی، سوویت وڈرا کر چکے تھے. افغان مجاہدین کا خیال یہ تھا کہ اب ہم تھوڑے عرصے میں نجیب گورنمنٹ کو کولیپس کر لیں گے اور افغانستان پر قبضہ کر لیں گے. اور سوویت یونین جو کہ کامن فیکٹر تھا جس کی وجہ سے سارے مجاہدین کسی حد تک اکٹھے تھے، سوویت یونین کے نکلنے کے بعد ان 6 تنظیموں کے آپس کے اختلافات بڑے واضح ہونا شروع ہوئے، بڑھتے چلے گئے. اور خاص طور پہ وہ پرانے اختلافات، یعنی بٹوین 2 پرومیننٹ فائٹرز، احمد شاہ مسعود اور حکمت یار، ان کے درمیان ایک ٹسل شروع ہو گئی کہ کابل پہلے کون پہنچتا ہے. مسعود نارتھ سے پنشیر ویلی کی طرف سے آ رہا تھا اور حکمت یار ساؤتھ سے کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور مگر نجیب گورنمنٹ بھی 3 سال تک ٹکی رہی سوویٹس کے نکلنے کے باوجود. کابل گورنمنٹ کے ساتھ مسعود نارتھ سے آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے تھے، کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، پرابلمس سیریس. ہم ایک فیکٹر کی طرف آئیں گے، پاکستان نے یہاں پر کیا غلطی کی، یہ بڑا سمجھنا اس لیے ضروری ہے. میں آپ کی قطع کلامی کروں گی، یہاں وقت ہو ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی سر، پاکستان میں دیکھیے قدرتی طور پر جس میں نے عرض کیا کہ 6 جہادی تحریکیں جو تھیں اس پہ 5 پشتون تھی اور 1 تاجک تھی. استاد ربانی وہ تھا تاجک. قدرتی طور پہ چونکہ پاکستان میں تاجکس ہیں نہیں، پاکستان میں فارسی اسپیکرز ہیں نہیں، تو پاکستان کی پالیسی میکرز کا بھی جو زیادہ جھکاؤ تھا وہ پشتون گروپ کی طرف تھا. اور یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ افغانستان میں ڈومیننٹ رول پشتونوں کو دیا جائے گا، اور جس کی وجہ سے جو تاجکس تھے وہ لیفٹ آؤٹ فیل کیا کرتے تھے. یہاں بھی پاکستان میں بھی. یہ ہماری غلطی بہت پرانی تھی. حالانکہ دیکھیے پاکستان کی سرحد کے ساتھ بدخشان کا جو افغانستان کا صوبہ ہے وہ چترال سے لگتا ہے. استاد ربانی کا تعلق بدخشان سے. بدخشان کے ساتھ جتنے صوبے ہیں، تخار کا ہے، کندوز کا ہے، اس کے اور فرخار ویلی ہے، اور اس کے آگے شمالی علاقہ جاتے ہیں، وہ سب تاجک اور دوسری ایتھنک کمیونٹیز یہاں پہ آباد ہیں. پاکستان میں تمام ریزسٹنس کے گروپس یہاں موجود تھے. یہاں ازبک بھی موجود تھے، یہاں تاجک بھی تھے، یہاں ہزارہ بھی تھوڑے بہت آئے تھے، یہاں پہ احمق اور دوسری کمیونٹی ترکمان بھی یہاں پر آئے تھے، یہاں پشتون بھی یہاں پہ تھے. لیکن پاکستان کا جھکاؤ، ہمارے پالیسی میں اسلام آباد کا جھکاؤ پشتونوں کی طرف زیادہ تھا. یہ ہماری غلطی تھی، شدید غلطی تھی. نتیجہ یہ ہوتا. اور دوسری بات، احمد شاہ مسعود پاکستان آیا بھی نہیں تھا، اس کی پبلک ریلیشننگ اسلام آباد میں کوئی اتنی اچھی بھی نہیں تھی. حکمت یار کے چونکہ ذاتی اختلافات تھے اور حکمت یار واز ویری کلوز ٹو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، تو حکمت یار نے مسعود کے بارے میں ایسی کہانیاں پھیلانا شروع کر دی یہاں پر کہ جو سچ نہیں تھی. یعنی اس کے بارے میں کہ وہ فورن کنیکشنز ہیں اس کے، اور وہ انڈینس کے ساتھ قریب ہے، روزانیوں سے قریب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہی واز اے ویری ویری اسٹرانگ افغان، جسٹ لائک اینی ادر گڈ افغان کین بی. پاکستان سے ہمدردی کرتا تھا. میں آگے بتاؤں گا سارے واقعات کو. اور یہ بہت بڑا ظلم پاکستان نے کیا کہ اس وقت احمد شاہ مسعود کو ہم نے نیگلیکٹ اور اگنور، نہ صرف نیگلیکٹ اور اگنور بلکہ اس کے بارے میں بڑی نیگیٹو باتیں پھیلانی شروع کی، پاکستان کے اندر پھیلنی شروع ہو گئی. یہ حکمت یار کی وجہ سے تھی، کیونکہ پاکستان کا جھکاؤ حکمت یار کی طرف تھا. اور حکمت یار اور مسعود کا میں نے عرض کیا نا پرانا پرسنالٹی کلاش. تو ہم اس کی کوئی خاص وجہ کہ ہمارا جھکاؤ کیوں حکمت یار کی طرف؟ میں نے عرض کیا نا کہ پاکستان میں پشتون سارے تھے، سارے ہمارے جو پالیسی ہینڈلرز تھے، ہمارے جتنے پالیسی ہینڈلرز تھے وہ دے ور آل پشتون، اور دے ہیڈ ویری کلوز لائلٹیز. نیچرل افینٹی ہے، لائلٹی ہے. اور ہم نے اس وقت اس چیز کو نہیں دیکھا کہ آئندہ افغانستان میں جو افغانوں کے آپس کے جھگڑے ہیں، دیکھیے بات وہی پرانی ہے، ہمیں اس میں سائڈ نہیں لینی چاہیے تھی. وی شوڈ ہیو بین نیوٹرل.
ہمیں اس جہادی گروپوں کو تمام کو ایکول ٹریٹ کرنا چاہیے تھا. یہ بڑی شدید غلطی تھی ہماری. نتیجہ یہ ہوا کہ 1992 میں جب کابل کی جنگ شروع ہوئی، اس سے پہلے میں کچھ واقعات آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ ایسے ہیں جو آج سے پہلے کبھی بیان نہیں کیے گئے. 1990 میں 1989 میں بلکہ آپ نے ایم عالم صاحب کا نام سنا ہوا ہے، 1965 وار کے ہیرو، لاہور کا فیمس ایم عالم روڈ، ایئر کموڈور ایم عالم. 1989 میں ایم عالم صاحب traveled from Chitral 6 days and he reached the Farkhar Valley, Takhar province of Takhar in Afghanistan, north میں، اور احمد شاہ مسعود سے ملے جا کے. احمد شاہ مسعود سے انہوں نے یہ کہا کہ تم پاکستان آؤ اپنے انیشیٹو پہ. ان کو کسی نے نہیں بھیجا. وہ ایک آرمی سے، ایئر فورس سے ریٹائر ہونے کے بعد بالکل وہ ایک درویش کی زندگی گزار رہے ہیں. پریکٹیکلی دنیا میں کہاں، پیپل ڈونٹ ایون نو ویئر ہی از. سم ٹائم ہی اپیئرز، سم ٹائم ہی گیٹس لاسٹ. وہ ایک مسٹیک ہو گئے ہیں، وہ ایک صوفیز ہو گئے اور انہوں نے دنیا سے تقریباً قطع تعلق کر لیا. مگر he had so much influence, he had so much interest in Pakistan's policy at that time. He realized کہ پاکستان is making a mistake. عالم صاحب چترال سے کراس کر کے مسعود کے پاس گئے. 1 سال مسعود کے پاس ٹھہرے. 1990 میں I had the opportunity of going to Masood and meet Masood in Takhar Valley. Again on the same route, I met Ahmad Shah Masood as well as M. Alam Sahab. And we went there. We convinced Masood at that time کہ تم پاکستان آؤ اور جو پاکستان میں grievances ہیں تمہارے ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. Again, it was a personal initiative. You've been a part of this historical meeting. We have been part of this historical meeting. Ahmad Shah, 1990 میں عالم صاحب کو I brought him back to Pakistan. I said, عالم صاحب چلیے, let's go back and we'll try to create an environment جس میں مسعود کو انوائٹ کیا جائے واپس پاکستان. Because we could see کہ افغانستان میں اب فال ہونے والا ہے کابل کا، اور اگر یہ اس وقت پاکستان سے دور رہا احمد شاہ مسعود اور حکمت یار جو آپس میں ان کے جھگڑے ہیں، تو آئندہ پاکستان کے لیے سیریس کرائسس کھڑا ہو جائے گا. جو آج ہمیں کرائسس کھڑا ہے پاک افغانستان کی طرف سے، اٹ واز فورسین ان 1990. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے جو غلطیاں ہم نے 1990 میں کی ہیں. احمد شاہ مسعود کیم ٹو پاکستان. اب یہاں سے ایک اصل بات شروع ہوتی ہے. اس وقت پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل اسلم بیگ تھے، اینڈ آئی مسٹ ایکنالج کہ جنرل اسلم بیگ نے مسعود کو بہت اچھا ٹریٹ کیا. فار دا فرسٹ ٹائم مسعود گاٹ دا ریسپیکٹ دیٹ ہی ڈیزروڈ. پاکستان نے اس کو ریسپیکٹ دی، اس کو عزت کی، اس کو اسلحہ دیا، اکوپمنٹ دیا، سپلائیز دی، پیسے دیے. چترال سے سڑک بنائی گئی، وہ تمام علاقے کہ جہاں پر ایک قدم چلنا ممکن نہیں تھا مائن فیلڈز کی وجہ سے، وہاں مائن صاف کی گئی. ایک سڑک بنائی گئی کہ جو گرم چشمہ سے ہوتے ہوئے تاکہ آل ویدر روڈ تھوڑی سی بنائی جائے تاکہ سپلائیز ان کو ونٹرز میں بھی جا سکے. اندر ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا گیا، اور دیز ور دا فائنسٹ مومنٹس کہ جب پاکستان اور مسعود کے تعلقات ٹھیک ہو گئے. ون بگ ہیپی فیملی ان دی اینڈ. مگر 1991 تک جنرل اسلم بیگ ریٹائر ہو چکے تھے. ان کا ذاتی انیشیٹو جو مسعود کے ساتھ تھا وہ کولیپس کر گیا. 91 میں I went to see Masood once again and just to see how things are going. But then we realized at that time Masood نے ہم سے شکایت کی کہ جو وعدے مجھ سے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. And I realized at that time کہ یہ بہت سیریس بلنڈر ہونے جا رہا ہے. Again came back and we tried very hard at that time کہ کسی طرح مسعود کی سپلائیز دوبارہ کھلوا دی جائیں. یہاں ہو گیا تھا سارا، سب کچھ سیز کر دیا گیا تھا. یہاں پر کانسیپٹ یہ تھا کہ صاحب مسعود کو صرف سلانگ ہائی وے بلاک کرنی چاہیے افغانستان کابل کے نارتھ میں، اور حکمت یار شوڈ کیپچر کابل. اگین ایمفسس حکمت یار پر تھا. حکمت یار کابل کے باہر سروبی میں ایک جگہ ہے، وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی فورسز کوشش کر رہی تھی کسی طرح ساؤتھ سے نجیب اللہ کی حکومت کو کولیپس کرا سکے. نارتھ میں جو ہم نے احمد شاہ مسعود کی پریپریشن دیکھی تھی، اٹ واز ویری کلیئر کہ اگلے سال مسعود کابل کیپچر کر لے گا. وہ ایک طرف رشید دوستم کے ساتھ جنگیں بھی کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف رشید دوستم کے ساتھ اس کی نیگوسیشنز بھی ہو رہی تھی کہ اگر ہم دونوں مل جاتے ہیں اور کابل کو ہم نارتھ سے کیپچر کر لیں تو نجیب اللہ کی حکومت کیونکہ دوستم پر ڈیپینڈ کرتی تھی، دوستم کے بیٹریل کی وجہ سے نجیب سروائیو نہ کر پاتا. So there was a plan A and plan B going on simultaneously, which we could see. جو پاکستان میں معلوم نہیں تھا لوگوں کو. But it was told to them. But Pakistan at that time lost a brilliant opportunity to bring back Masood. ان کو کہا یہ گیا اسلام آباد میں، بتایا گیا کہ دیکھیے اگر مسعود نے کابل کیپچر کر لیا کل تو پھر وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. اور لیکن اس وارننگ کو اگنور کر دیا گیا. یہ وہ ہمارے تاریخی بلنڈرز ہیں کہ جو ہم نے 90 میں اور 91 میں کیے ہیں، جس کی قیمت ہم آج بھی چکا رہے ہیں. 91 میں بھی مسڈ آؤٹ اگین. مسعود کو کوئی سپلائیز نہیں دی گئی. ان کے نجیب کی حکومت تھی، سوویٹ ودرا کر چکے تھے، مجاہدین کے آپس میں اختلافات جاری تھے، ہم سائڈ لے چکے تھے، یعنی مسعود کو مینڈن کر دیا گیا تھا. وی تھاٹ کہ کابل تو فال ہونے والا ہے، سوویٹ جا چکے ہیں، وی ہیو ون دا وار، اب کوئی پرابلم نہیں ہے. وی بیکیم اوور کانفیڈنٹ اینڈ کیجول. یہ بہت بڑی غلطی. وی کاؤنٹڈ آور چکنز جسٹ بیفور دے ور ہیچڈ. وی کاؤنٹڈ آور ایگز. بالکل یہی بات ہوئی، اور ہم سارا بوجھ ہم نے حکمت یار پہ ڈال دیا کہ یہ ساؤتھ سے کیپچر کر لے گا. نتیجہ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا. 92 میں حکمت یار پیچھے باہر رہ گیا
مسعود نے دوستم کے ساتھ مل کے نارتھ سے کابل کیپچر کر لیا. And the Mujahideen started fighting. And حکمت یار stayed out. مسعود came in, دوستم came in, اور جیسی کابل فال ہوتا ہے تیسری طرف حزب وحدت جو شیعہ پارٹی تھی that entered into Kabul. 92 میں حال یہ تھا. I visited Kabul in 92 جب استاد ربانی was the president, مسعود was the defense minister. اس وقت کابل کا حال یہ تھا کہ کابل کا ایک حصہ سینٹرل ایریا مسعود کے پاس تھا, مسعود واز ڈیفنس منسٹر, ایئرپورٹ رشید دوستم کے قبضے میں تھا, ایک حصہ یونیورسٹی کا تھا, اس پہ حزب وحدت کا قبضہ تھا, اور ان تینوں پارٹیز کی شدید لڑائی تھی آپس میں. یعنی کابل واز بیکم لائک بیروت لٹرلی. انٹرنل وار ان کی شروع ہو چکی تھی, اور حکمت یار سروبی سے راکٹ پھینک رہا تھا کابل پہ. یعنی 4 بڑے گروپس آپس میں گھمسان کی لڑائی لڑ رہے تھے. یہاں بریک لیتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. وقت ہو ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. جی زید, فال آف کابل. جی, اور فال آف کابل کہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ حال یہ تھا 92 میں کہ جب مسعود نے کابل کیپچر کر لیا, ہی بیکیم دی ڈیفنس منسٹر, تو حال اس وقت کابل میں یہ تھا کہ آپ اگر ٹیکسی میں بیٹھتے تھے تو ٹیکسی والا آپ کو دوسرے گروپ کے آگے فروخت کر دیتا تھا. یعنی اتنی وہ اس وجہ سے کہ وہ دیکھتا تھا کہ صاحب اگر یہ مسعود کا آدمی ہے تو اس کو حزب وحدت کو بیچ دیا جائے, حزب وحدت کا آدمی ہے تو دوستم کو بیچ دیا جائے. سب اپنا فائدہ اس وقت بنا رہے تھے. کابل واز ان اے کیوس, اور حکمت یار واز راکٹنگ فرام آؤٹ سائڈ. That was the time again when Pakistan's foreign policy towards Afghanistan was in a chaos. کیونکہ ان کی ساری کیلکولیشن یہ تھی کہ حکمت یار نے کابل کیپچر کرنا ہے. نہ ان کی کوئی انویسٹمنٹ تھی حزب وحدت پہ, نہ ان کی کوئی انویسٹمنٹ تھی دوستم پہ, نہ ان کی کوئی انویسٹمنٹ تھی مسعود پہ. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 90 اور 91 میں ڈیسپریٹ اٹمپٹس کی گئی تھی مسعود کو پاکستان کی طرف لانے کے لیے. مسعود کبھی بھی پاکستان کا دشمن نہیں تھا. دیکھیے, ذاتی ایکسپیرینس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بڑے محبت اور پیار سے پاکستان کا ذکر کیا کرتا تھا. اس کی ٹریننگ چراٹ میں ہوئی تھی, اس کے بھائی پشاور میں رہتے تھے, اس کی فیملی ساری یہاں پہ تھی, ان کا آنا جانا تھا, ان کا سارا. مسعود نیور کیم ٹو پاکستان بٹ ہز بردرز اینڈ فیملی یوز ٹو کم اینڈ گو. اور اس کو بٹرنس تھی اس بات پہ کہ پاکستان کیوں حکمت یار کی زیادہ مدد کرتا ہے اور مجھے اگنور کیا ہوا ہے, حالانکہ آئی ہیو فوٹ ایکول جہاد ایز اینی ون کوڈ بی. سو 92 میں Pakistan's foreign policy was in tatters again. We didn't know what to do. Masood was in power in Kabul. تو پھر ایک اور اٹمپٹ کی گئی اس وقت. یعنی I had the opportunity again to be in Kabul at that time and I met Masood. اور ہم نے پھر مسعود کو کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ تم پاکستان آؤ, اور جو ہونا تھا ہو گیا, and we'll try to redress the grievances جو تمہاری پرانے خدشات اور دکھ ہیں تمہارے. تو مسعود نے کہا کہ انجینئر صاحب, وہاں پہ انجینئر اور ڈاکٹر کر کے بات کی جاتی ہے, سر گلبدین حکمت یار کو انجینئر حکمت یار کہا جاتا ہے. اس نے کہا انجینئر صاحب میں پہلے اپنے کمانڈر ان چیف جنرل وردک کو بھیجوں گا. اف پاکستان گیو ہم ریسپیکٹ, پاکستان نے اس کی عزت کی تو پھر میں آؤں گا. وہ دکھی تھا لیکن پھر بھی چاہتا تھا کہ پاکستان سے تعلقات ٹھیک. He was hurt. Actually he was hurt. ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی, کوئی شبہ نہیں ہے. He was an honorable and dignified man. اس نے ساری عمر جہاد کیا تھا اور بہت خوبصورت کیا تھا. اور آپ بہت بڑے فین ہیں ان کے. You see, being a Pakistani, we were friends with all of them. Hikmat Yar was a good friend of ours. Siyaf was a good friend of mine. Masood was a good friend. Rabbani used to come and stay in our houses. یعنی وہ ہمارا اچھا دوست, یہ سب ہمارے دوست. ہم سائڈ نہیں لیتے تھے پاکستانی ہونے کے ناطے. مسعود نے جنرل وردک کو بھیجا پاکستان. وردک came to Pakistan and he was very well treated. اس کی عزت کی. Which year was this in? This is 92. 92 years. And he was respected. وردک کی عزت کی گئی. اس کو پاکستان نے بڑا اچھا ٹریٹ کیا and he was treated very well. But Wardak went back and somehow invitation from Pakistan never went to call Masood. Is that strange? What happened? This is a secret. We don't know what happened. Lekin it is very obvious that the lobbies which were supporting Hikmat Yar at that time became very active and they sabotaged the entire plan. یہ ہمارا اتنا بڑا بلنڈر تھا, اتنی بڑی غلطی تھی پاکستان کی تاریخ کی کہ ہم نے جنرل وردک کی وزٹ کے بعد مسعود کو انوائٹ نہیں کیا, اور ہم نے ساری انویسٹمنٹ اس پہ لگا دی کہ حکمت یار کو یہاں سے داخل کیا جائے کابل میں. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شدید لڑائیاں جب ان دونوں کی ہو رہی تھیں, اور اسٹیل میٹ تھا, مسعود بیٹھا ہوا تھا کابل میں, حکمت یار ساؤتھ میں بیٹھا ہوا تھا, اور کوئی ایک دوسرے کو فتح حاصل نہیں کر سکتا تھا. پاکستان پریکٹیکلی مسعود کو ابینڈن کر چکا تھا. اینڈ ناؤ دیٹ واز دا مومنٹ وین وی لاسٹ مسعود کمپلیٹلی. He became very angry. His support was completely, and he was under pressure, but he was holding out. اس موقع پہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی. قندھار میں کچھ لوکل افغان اٹھے جنہوں نے, افغانستان کا اس وقت حال یہ تھا کہ ان فائٹنگ کی وجہ سے پورا افغانستان ایک کیوٹک سچویشن میں تھا. ایک آپ 100 قدم نہیں چل سکتے تھے جب تک آپ کو لوٹ نہ لیا جائے, وہاں پہ اغوا نہ کر لیا جائے. لالسنس کا ستار تھی. اس لالسنس کی وجہ سے قندھار کی طرف ایک چھوٹا سا ایک لوکل افغانس کا ایک گروپ اٹھا جس نے اس علاقے میں امن قائم کیا. ایک ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑی, ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا, اور اپنے آپ کو طالبان کا نام دیا. یہ کہا جاتا ہے دس از دا رائز آف طالبان, دا برتھ آف طالبان. اٹ ہیپن ڈیورنگ دس پیریڈ. یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کو پاکستان نے پیدا کیا. اس سے بڑی حماقت کی اور بات کوئی نہیں. اس کی وجہ ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ 1975 سے تو ہم ان 6 پارٹیز کو پال رہے تھے. ہمارے پاس ٹائم ہی کہاں تھا, ہمارے پاس کوئی اور ایسٹ تھا ہی نہیں. ہم نے تو ان 6 پارٹیز پہ ساری انویسٹمنٹ اپنی کر دی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک افغانستان پہ کیپچر کرے گا, اور اس میں سے بھی حکمت یار پہ ہم نے ساری انویسٹمنٹ کی تھی کہ کیپچر کرے گا, اور ہم آخر وقت تک انویسٹمنٹ حکمت یار پر کر رہے تھے. طالبان جو ساؤتھ سے اٹھے ہیں, تو یہ بات آپ نوٹ کیجیے گا کہ طالبان نے افغانستان پر جنگ سے قبضہ نہیں کیا, کیونکہ جس علاقے میں یہ جاتے تھے یہ ایموشنل اپیل کرتے تھے کہ ہم قرآن لے کر آئیں اور امن قائم کریں گے, تو لوگ خود بخود ان کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے تھے. افغان ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اے ریکوائرمنٹ ٹو بی اگریسو. افغان سوسائٹی میں جو کیوس تھا, جو لا اینڈ آرڈر کا کرائسس تھا, اس وقت سختی نہ کی جاتی تو افغانستان قابو میں آنے والا ملک نہیں تھا. افغانستان سوسائٹی میں 20 سال کی جنگ کے بعد آپ سوچیں شدت کتنی ہوگی اور اسلحہ کتنا ہوگا اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کتنی بڑی ہوگی. کوئی گورنمنٹ پریکٹیکلی افغانستان میں نہیں تھی, تو ہول اٹ واز اے لا لیس کنٹری, ہیڈ لیس اسٹیٹ. اس میں یہ اٹھے تمام جہادی تنظیمیں جو استاد سیاف کی, ربانی کی, خالص کی, ربانی کی نہیں بلکہ خالص کی, مجددی کی, گیلانی کی, جتنی جہادی تنظیموں کے کمانڈرز تھے وہ ڈیفیکٹ کر کر کے طالبان سے ملنا شروع ہو گئے. دیٹ از وائی طالبان ریچڈ آلموسٹ ریچ گیٹس آف کابل وداؤٹ اے فائٹ. اور ان کی فزیکل پریزنس اس وقت اسی ریجن میں تھی. جی, میں عرض کیا نا کہ قندھار سے نکلتے نکلتے وہ پورے افغانستان میں پھیلتے گئے, نیچے سے ہو کے, اور کابل کے دروازے تک پہنچ گئے. حتیٰ کہ حکمت یار کو بھی انہوں نے چیلنج کیا, اور حکمت یار نے بغیر جنگ کے سروبی خالی کر دیا. طالبان کی حکمت یار سے جنگ نہیں ہوئی. تمام جہادی کمانڈرز جو پرانے سوویٹ کے خلاف لڑ رہے تھے, جو بعد میں وار لارڈز بن گئے تھے اپنے اپنے علاقوں میں, وہ طالبان سے مل گئے, آگے شامل ہو گئے اپنے اسلحہ اور ٹینکوں اور توپوں اور گنز کے سمیت. نتیجتاً اوور نائٹ طالبان بیکیم اے ویری اسٹرانگ فورس. ملا عمر واز دیئر کمانڈر. Why did حکمت یار retreat without putting up a fight? Because حکمت یار could not fight. مقابلہ کر نہیں سکتا تھا. اس حکمت یار کے سارے بڑے بڑے کمانڈر ڈیفیکٹ کر کے طالبان سے مل چکے تھے جا کے. اور طالبان کا رائز اتنا فینومینل تھا, اتنا عجیب و غریب رائز تھا ان کا, کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ایک ریگ ٹیگ ملیشیا جو قندھار سے اٹھی ہے اور صرف قرآن اور ایموشنل اپیل کے اوپر انہوں نے امن قائم کیا اپنے علاقوں میں. کوئی شبہ نہیں, جتنے لٹیرے تھے, جتنے بھی رہزن تھے, جتنے بھی لوٹ مار کرنے والے ڈاکو تھے, ان کو انہوں نے پھانسیاں دیں, سزائیں دیں. لوگوں نے کہا کہ انہوں نے سختی کی, لیکن انہوں نے نتیجہ یہ کیا کہ دے کریٹڈ امنیت ان پیس ان افغانستان. اور افغان اس زمانے میں لٹرلی حال یہ تھا کہ اف یو آسک دیم واٹ یو وانٹ, ایک طرف وہ کہتے تھے کہ نان اور امنیت, یعنی بریڈ اینڈ پیس. آل وٹ دے وانٹڈ واز دس, نتھنگ ایلس. اسلام واز ناٹ این ایشو ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس وقت طالبان پریکٹیکلی کابل کے دروازے تک پہنچے. حکمت یار بھی راستے سے نکل گیا. اب طالبان اور مسعود کا تصادم تھا, اور پورے افغانستان میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ طالبان کو پاکستان نے پیدا کیا ہے. پاکستان ڈنٹ ایون نو ویئر دے کیم فرام, ٹو بی آنیسٹ. اس لیے کہ مسعود himself thought? ایگزیکٹلی, بیکاز پورے افغانستان میں کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا اس بات کو کہ طالبان خود بخود اٹھ کے یہاں تک نو ویئر یہاں تک پہنچ گئے, اور سارے جتنی جہادی تنظیموں کے کمانڈرز تھے وہ اپنے اسلحے سمیت ڈیفیکٹ کر کے ان میں شامل ہو گئے. ملا عمر بیکیم دیر امیر. پہلے انہوں نے امن بھی قائم کیا اپنے علاقوں میں. طالبان جہاں جاتے تھے پہلے وہاں خبر پہنچ چکی ہوتی تھی کہ پچھلے علاقے میں امن قائم ہو چکا ہے, تو لوگ ویلکم کرتے تھے. تو کابل تک ان کی کوئی جنگ نہیں ہوئی. ان کی پہلی خوریز جنگ کابل کے دروازے پہ ہوئی احمد شاہ مسعود سے, اینڈ مسعود بیٹ دم بیک. پہلے حملے میں تو ان کو شکست تھی, لیکن طالبان ری آرگنائز, ری گروپ, اور جب مسعود نے یہ دیکھا کہ اب وہ مزاحمت نہیں کر سکتا ہے تو اس نے کابل خالی کر دیا, اور باقی حزب وحدت بھی پیچھے ہٹ گئی, مسعود بھی پیچھے ہٹ گیا, اینڈ طالبان 1995 میں دے کیپچرڈ کابل, اینڈ دس از ویئر دی طالبان گورنمنٹ واز اسٹیبلشڈ. مسعود ریٹریٹ کر کے پنشیر ویلی میں چلا گیا, لیکن دس واز دا ٹائم کہ جب مسعود اور پاکستان کے درمیان ایک خوریز دشمنی بن چکی تھی. یعنی مسعود اور اس کے تمام ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو یہ اس حال میں پہنچانے میں پاکستان کا ہاتھ ہے. جو غلط فہمیاں, جو غلطیاں, جو کوتاہیاں ہم 1990 سے کر رہے تھے, اس کی شدید سزا ہم کو 95 میں اس وقت ملی جب مسعود ہمارا خوریز دشمن بن گیا. کابل in 1995. We will continue from this point onwards. وقت ہوا ایک بریک کا. کابل in 1995. اب جب طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا, اب پاکستان کے پاس کیا آپشن تھا؟ کوئی آپشن ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو ہیں ان کو انگیج کیا جائے. پھر ہم نے طالبان کو انگیج کیا. ہم نے طالبان کریٹ نہیں کیے تھے, ان کو انگیج کیا اس وقت جب وہ کریٹ ہو کے خود کابل پہ آلموسٹ کیپچر کر چکے تھے, اور ہمارے سارے ایسٹس تباہ ہو چکے تھے. حکمت یار غائب ہو گئے سین سے, ربانی غائب ہو گئے, سیاف غائب ہو گئے, خالص, محمد نبی محمدی, پیر گیلانی, مجددی, ایوری بڈی واز گون. تو اس موقع پر ہمارا رول کچھ زیادہ ڈیفائنڈ تھا یا ہم پھر سر پر دوڑ رہے تھے؟ وی ور ٹوٹلی کنفیوزڈ. یعنی ہمیں بالکل نہیں پتا تھا. جو ہم نے سوچیے کہ 1975 سے ہم نے جس پر انویسٹمنٹ کی تھی, 95 میں وہ ساری انویسٹمنٹ ہماری ضائع ہو چکی, اور ہمیں کچھ